السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جو ہے نا امن پوری ناسبی نے یہ کہا کہ ہم سلف صالحین کی بات نہیں کرتے، ہم جناب بات کریں ایک حدیث دکھائیں صحیح سند بسند صحیح، پتہ نہیں یزید کے حق میں آیا تو سلف صالحین سے بھی بھاگ گیا، جبکہ یہی غلیظ انسان اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ 1000 آیتیں بھی ہوں اور اس سے مطلب صاف واضح بھی ہوتا ہو، مسئلہ حل بھی ہوتا ہو، پھر بھی میں اس کے اوپر جو ہے نا یقین نہیں کروں گا، اس کے اوپر میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں سلف صالحین کو دیکھوں گا انہوں نے کیا کیا۔ آج سلف صالحین سے بھاگ گیا بگوڑا یزید کی محبت میں۔ یہ پہلے کہتا تھا کہ سلف صالحین 1000 آیتیں بھی ہوں اور ان سے مسئلہ واضح بھی ہوتا ہو تو میں جاؤں گا سلف صالحین کے پاس۔ آج عمر صدیق صاحب نے کہا کہ سلف صالحین سے میں یزید کو ثابت کرتا ہوں تو بھاگ گیا۔ یہ ہے ان کی یزید سے محبت، یہ ہے ان کی حسین سے عداوت، اپنے ہی موقف سے دستبردار۔ اللہ تعالیٰ اس کی موت کرے گا، اس کی موت ہو رہی ہے۔ یہ مناظرے میں میرے ساتھ بھی جو مباہلہ اس نے کیا تھا نا، ہر دن اس دن سے لے کر ہر روز اس کی جو ہے نا علمی موت ہو رہی ہے، اس کی عزت میں کمی آ رہی ہے، اس کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ سامنے اس کے میز کے اوپر ٹانگ رکھ کر اس نے کہا کہ تمہاری یہ اوقات ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ٹانگ بھی نیچے نہیں کروں گا۔ یہ اس کی اوقات اس نے دکھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اس غلیظ انسان نے کہا کہ اگر آپ نے علماء اہل حدیث کو ناسبیت سے آزاد قرار دے دیا تو چھٹی منائیں، یوم، اور آج ہمارے لیے یوم العید ہے، یعنی اس دن ان کو یزید ناسبیت سے خارج قرار دیا تو ان کی عید ہے۔ تو اگر بریلوی کہتے ہیں عید میلاد النبی تو کہتے ہیں بدعت، یہ بدعت کرتے ہیں، ایسے عین حلق سے نکالتے ہیں جیسے الٹیاں آنے لگتی ہیں، بدعت۔ تو اب یہ بغیرت انسان کہہ رہا ہے کہ عمر صدیق بس ہمیں جو ہے نا علماء اہل حدیث کو ناسبیت سے خارج قرار دے دے تو ہمارے لیے عید مدرسے سے چھٹی کر دیں گے۔ اب نہیں ان کو یاد آیا عیدیں صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جب بریلوی کہتے ہیں کہ ہم عید میلاد منا رہے ہیں کہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اس وقت ان کو ساری بدعات یاد آ جاتی ہیں۔ یہ ہے ان کی علمی اوقات، جوتوں سے ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اپنی باری آئے تو تیسری عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشی میں اگر کوئی بریلوی یا کوئی کہہ دے تو بدعات کے بہانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس مناظرے میں آگے اپنی باری پر امن پوری ناسبی نے یہ کہا کہ یزید سے ہمیں 4 باتیں ثابت کریں۔ واقعہ حرہ کو چھوڑیں، یعنی کہ صحابہ کا اب جو صحابی کرتے تھے وہ کہتے ہیں شاہد من اہلہا، ان کے اپنے اہل حدیث عمر صدیق مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں صحابہ کرام کی قتل و غارت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہی ہم ہمیشہ خلافت اور ملوکیت میں ان ناسبی ملاؤں، دیوبندی ملاؤں، اہل حدیث وابڑوں، سعودی پیرل پر یزیدی وابڑوں سے یہی تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام قتل کر دیے معاویہ بن سفیان نے اور تم ہو کہ اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرتے۔ یہی باتیں تو ہم کہتے ہیں، تو اس میں ہم کیا اختلاف کرتے ہیں؟ تو آج یہی باتیں عمر صدیق صاحب بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام قتل ہو رہے ہیں اور یزید لشکروں کو حکم دے کے وہاں بھیج رہا ہے۔ کہتے ہیں یزید کا راضی ہونا ثابت کر دے، تو یزید کے ساتھ چائے پیے کے بیٹھا تھا کہ تجھے پتہ راضی تھا کہ نہیں راضی؟ بھئی اس نے حکم دیا، اس نے بندے بھیجے، اس نے ابن زیاد کو بھیجا، زیاد نے سر قلم کروا کر اس کے پاس ہے، زیاد نے یزید کے پاس بھیجے، یعنی یزید کے پاس زیاد بھیج رہا ہے اور یزید کے پاس آئے سارے اہل بیت رسول قید کر کے اور سروں کو بھی وہاں لے جایا گیا۔ یزید نے کسی کو سزا نہ دی، یزید نے کسی کو معزول نہ کیا، یزید نے کسی کو قتل نہ کیا، یزید نے کوئی قصاص نہ لیا۔ کہتا ہے راضی ہونا بتائے۔ واقعہ حرہ ہو گیا، خانہ کعبہ کو بھی سنگ باری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ یعنی صحابہ، وہ کہتے ہیں سلف صالح، صحابی رسول کی ایک جماعت گئی ہے یزید کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ واپس آ کر انہوں نے پگڑیاں اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اس نے کہا کہ یہ پڑی ہے یزید کی بیعت، اس کے اندر ایسی کوئی ایک خاصیت نہیں کہ وہ مسلمانوں کا امیر ہو۔ جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی مدینہ کے صحابہ کرام نے، اور معاویہ کی باری آئے تو کہتے ہیں جی صحابی کا نجوم، صحابی کو فمن ای اقتدے تو مقتدے تو، مامو معاویہ کو صحابیت ہے، اس کو تو جنتی ہے۔ اب یہ پورے 800 صحابہ کرام بیعت توڑ کر شہید ہو رہے ہیں، صحابہ کرام قتل ہو رہے ہیں یزید کی فوج کے ہاتھوں، پھر بھی کہتے ہیں جی یزید کے بارے میں کوئی ہمیں روایت دکھاؤ۔ روایتیں ساری عمر یہ کہتے رہے کہ سلف صالحین جو کہیں گے وہی مانیں گے، ساری عمر یہ کہتے رہے کہ سلف صالحین کی بات مانیں گے، چاہے 1000 آیات قرآن پاک
کی پیش کر دو، اس سے مطلب بھی صاف واضح ہو رہا ہو۔ اور آج عمر صدیق صاحب نے کہا ہے کہ جی یزید محدثین کی نظر میں تو محدثین سے بھاگ گئے۔ کیا یہ محدثین سلف صالحین نہیں ہیں ہمارے؟ سلف صالحین پر آجو، کیا ائمہ اربعہ سلف صالحین نہیں ہمارے؟ ان میں سے کس امام نے یزید کی تائید کی ہے؟ یہ ابن تیمیہ لیے پھرتے ہیں، ابن تیمیہ کی بھی پوری کتاب پڑھ کے دیکھ لو، اس میں انہوں نے باقاعدہ یزید کے بارے میں ظالم کہہ دیا، فاسق کہہ دیا۔ اور کیا کہتا ابن تیمیہ؟ سر پڑوا لیتا اپنا یزیدیوں کے وقت میں یزید کی مخالفت کر کے۔ امام نسائی کی حالت نہیں دیکھی کیا ہوئی؟ جہاں نواسہ رسول محفوظ نہ ہو وہاں مسجدوں کے مولویوں نے کوئی جرات کرنی تھی؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ نے ایک ایسی تلوار ہمیں دی ہے، واٹس ایپ کی تلوار، کہ ہم بے خوف و خطر اپنی آواز آگے پہنچا دیتے ہیں۔ نہیں تو یہ ظالم، یہ قاتل، یہ باغی، یہ تو مسلمانوں اور مومنین کو بولنے نہیں دیتے تھے۔ یزیدی، یہ نور پوری کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لیجئے آپ۔ یہ مناظرے سے بگوڑا بھاگا، مبالے پر آیا، مبالے سے بھاگا، مولانا صاحب کو اس نے یہودی کافر کہا، اور آج اس کی یہ اوقات ہے کہ اس کے اپنے ہی مسلک کے مولوی نے اس کو جوتے مارے اور اس کے سامنے ٹانگ رکھ کر کہا میں تیری وجہ سے یہ پاؤں نیچے نہیں کرتا، تیری اوقات کیا ہے بے؟ یہ ہوتی ہے موت، اس کو کہتے ہیں موت۔ وہ تیر تلوار اور گولی کے زخم سے بھی زیادہ موت ہے اگر کوئی غیرت مند گندا خون نہ ہو اس کے لیے، مگر کیا کریں، ان کی تو غیرت مند ہے ہی نہیں یہ دونوں پوری۔ اور اب اس کے بعد میں پیشن گوئی کرتا ہوں، یہ دو ننگے سر والے بھی جو ہے نا اسی طرح بے عزت ہوں گے۔ جو یزیدی ہے، یزید کا حرام کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاہد من اہلھا والا وعدہ ان کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس مناظرے میں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو جواب دیتے ہوئے عمر صدیق صاحب نے ان کو کھڑا کیا، روایات جس طرح یہ اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں نا، یہ لفظ دکھا دو وہ لفظ دکھا دو، تو عمر صدیق صاحب نے ان کو قادیانی کے مثل کہا۔ یہ ہوتی ہے علمی موت۔ اپنا مسلک کا مولوی اٹھ کر قادیانیوں کی مثال دے، یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ ایک علوی اٹھا ہے یزیدی، اور ایک یہ دونوں پوری اور دو ننگے سر والے بھائی، یہ پانچوں بغیرت کہتے ہیں۔ وہ لفظ باقاعدہ دکھاؤ، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا، وہ کہتے ہیں جی اس نے اس کو قتل کیا، وہ کرتے ہوئے مجھے دکھاؤ۔ اور اب وہ قادیانی کی مثال دی عمر صدیق صاحب نے، دیوبندیوں کی مثال دی عمر صدیق صاحب نے، اور بدعتیوں کی مثال دی۔ انہوں نے کہا جس طرح قادیانی کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں نا، وہ لفظ دکھاؤ۔ تو تم اس طرح حدیث کی نکتہ چینی کرتے ہو۔ یعنی معاویہ نے جب آ کر کہا نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6220 ممعنا کا سب ابی تراب، وہ کہتا ہے وہ لفظ دکھاؤ، اس میں اس نے گالی نکال کے بھی دکھائی ہے۔ وہ خود کہہ رہا تم کیوں نہیں نکالتے؟ سعد بن ابی وقاص نہیں نکالتے تھے گالیاں حضرت علی کو معاویہ کے حکم سے، تو معاویہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا میرے حکم سے سارے نکالتے ہیں علی کو گالیاں، تم کیوں نہیں نکالتے؟ اور گالی سے بڑا کام ہے قتل کرنا۔ معاویہ خود قتال میں شریک ہوتا تھا زرہ پہن کر، اور گناہ کبیرہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ معاویہ کا یہ تھا کہ وہ قتل ناحق، قتل صحابہ کرام اور قتل حضرت علی میں مصروف تھا۔ اور معاویہ کا لونڈا جس کو اس نے صحابہ کرام کے اوپر برگزیدہ کر کے مرا اپنی طرف سے کہ میں اس کو صحابہ سے بھی بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ صحابہ کرام کو قتل کرواتا رہا۔ اور یہ بے غیرت دونوں پوری مل کے اب اس کا دفاع کر رہے ہیں یزید جیسے لانتی کا، اور معاویہ تو یزید کا بھی باپ تھا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے اس مناظرے کے دوران اپنی باری میں کہا کہ یزید جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں یزیدی کہتے ہو، یہ ثابت کرو کہ یزید قتل حسین میں شامل تھا، یزید نے قتل حسین کا حکم دیا، یزید قتل حسین پر راضی تھا، یزید قتل حسین پر معاونت کرتا تھا، یہ چار باتیں ثابت کرو، اگر نہیں تو پھر ہمیں یزیدی کہتے ہو۔ یعنی پھر اس کا مطلب ہے اگر یہ چار باتیں ان کے نزدیک ثابت نہیں ہیں تو پھر یہ یزیدی ہے، پھر یہ یزید کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں اگر وہ شامل ہے تو وہ نہ ہمیں بتاؤ، قتل حسین میں بتاؤ۔ چلے جی اگر فرض کر لیں واقعہ حرہ میں تو یہ مانتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں نا واقعہ حرہ میں ہے یزید، تو پھر یزید صحابہ کا قاتل ان کے سامنے ثابت ہوتا ہے تو پھر بھی یہ یزید کرتے ہیں، اپنے آپ کو یزیدی کہلواتے ہیں، پھر یہ یزید کو کہتے ہیں ہم کیوں برا کہیں۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ تو یزید نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ یعنی یزید نے خود لشکر روانہ کیا، خود یزید نے بندے روانہ کیے، خود یزید نے ابن زیاد کو وہاں پر قائم کیا، خود یزید
کو منانے کے لیے، یزید کو بتانے کے لیے اس نے بھیجا یزید کے پاس ان کے سروں کو کاٹ کے، اور یزید نے کسی کو کوئی سزا نہ دی، کسی کو قید نہ کیا، کسی کو معزول تک نہ کیا۔ اور یہ دیکھیں کس طرح یہ یزیدی کہتا ہے کہ ہمیں یزیدی تب کہو اگر وہ قتل حسین میں ملوث ہو، تو واقعہ حرہ کی بات نہ کرو، یعنی صحابہ قتل کرے تو پھر بھی ہم یزیدی ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ یہ یزید کی محبت میں صحابی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ اس کی اوقات ہے اس امن پوری ناسبی کی، خدا کی قسم یہ ناسبی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جو بندہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے پکا ناسبی ہے۔ اس نے سیدوں کے مقابلے میں سید طلیق ابن طلیق کو کہا، اس نے علی کے مقابلے میں معاویہ کو رضی اللہ کہا، اس نے علی کے مقابلے میں معاویہ کو دعائیں دی تو کیوں دی؟ کوئی محدثین اس کو دعائیں نہیں دیتے تھے۔ محدثین نے معاویہ کی حرام کاریوں کا ذکر کیا، محدثین نے معاویہ کی قتل و غارت گری کا ذکر کیا، محدثین نے معاویہ کو حق پر نہیں کہا، محدثین نے معاویہ کو ظالم کہا، قاتل کہا، باغی کہا، محدثین نے معاویہ بن سفیان کو رشد و ہدایت سے خارج جانا، اور سلف صالحین نے معاویہ کو باقاعدہ حضرت علی کے مقابلے میں غلط کہا، کوئی تعریف نہیں کی اس کی۔ سلف صالحین محدثین معاویہ کو کہتے تھے کہ ہم اس کا نام لے کر بس گزر جاتے ہیں، یہ معاویہ جیسوں کے لیے انعام ہے۔ امام نسائی نے تو اس کو باقاعدہ کہا یہ پورا بھی چھوٹ گیا تو روزے قیامت خوش نصیب ہوگا۔ یہ معاویہ کو نہیں بچا سکتے، یزید کے بارے میں مناظرہ کر رہے ہیں، اور یزید تو جو کچھ بھی تھا معاویہ یزید کا بھی السلام باپ تھا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے عمر صدیق کے ساتھ مناظرے میں اپنی باری میں ایک بات بیان کی کہ جی احمد بن حنبل سے ثابت کر دیں یا امام ذہبی سے ثابت کر دیں یا امام شوکانی سے ایک حوالہ یزید کے بارے میں لے آئے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلے احمد بن حنبل سے ہم معاویہ کے متعلق یہ روایت صحیح سند کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ معاویہ حرام کاری میں ملوث تھا۔ ابو داؤد بھی یہ حدیث لے کر آئے ہیں، جب مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ سے ملنے آئے تو معاویہ نے کہا مقدام انت عارف ان حسن ابن علی قد مات وتوفی، یہ الفاظ آئے۔ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو معاویہ نے کہا مات حسن تعدہ مصیبہ، تو حسن کی موت کو مصیبت جانتا ہے؟ اس پر حضرت مقدام بڑے دکھی ہوئے، اور معاویہ کا ایک دم چھلا وہاں کھڑا کہتا ہے جبرت وطفا اللہ، وہ آگ کا ایک انگارہ تھا اللہ نے بجھا دیا۔ تڑپ اٹھے حضرت مقدام، انہوں نے کہا حضور کی رانوں پر کھیلتا تھا، اور حضور کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور آج اللہ کے نبی کے اس بیٹے کے مرنے پر انا للہ نہیں مجھے پڑھنے دی جا رہی، اور تمہارے ساتھ ایک کھڑا بندہ وہ کہتا ہے کہ آگ کا ایک انگارہ تھا بجھ گیا، اور اتنی اس نے غلیظ بات کی، اور معاویہ تو نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ اچھا معاویہ میں بھی تجھے رسوا کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اگر میں تجھے کہوں کہ سچ ہے وَإِنَّ صَدَقْتُ صَدَقْنِي وَإِنَّ كَذَبْتُ كَذَبْنِي، کہ اگر میں کہوں بری غلط بات ہے تو مجھے جھوٹا کہنا، کہوں سچ بات ہے تو سچا کہنا۔ معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، حلف لے لیا، کہا خدا کی قسم اٹھا کر کیا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں درندوں کے فرش بچا کر بیٹھنا، ریشم پہنا اور سونے چاندی کے زیورات پہنا اور اس برتنوں میں کھانے کھانا حرام قرار نہیں دیا تھا؟ معاویہ نے کہا بالکل حرام قرار دیا تھا۔ کہا خدا کی قسم اٹھا کر کیا یہ تینوں حرام کام تیرے گھر ہو رہے ہیں؟ تو معاویہ نے کہا میں جانتا ہوں مقدام تو مجھے لاجواب کر دے گا، اور رشوت کے طور پر معاویہ نے دو اشرفیوں کی تھیلیاں مقدام کو پکڑا دی، انہوں نے ادھر ہی لوگوں کو دے دی۔ یہ ہے معاویہ کی اوقات، یزید کے دفاع کرتے پھرتے ہیں، اس کے ابے نے کیا کام کیا۔ اور حضرت مقدام کی یہ روایت احمد بن حنبل صحیح سند سے لے کر آئی، یہ کہتا ہے احمد بن حنبل سے ثابت کر دو۔ وہ احمد بن حنبل تو یزید کے ابے کو حرام خور لکھ رہا ہے، اور حسین کے حسن کے قتل پر خوشیاں منانے والا لکھ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے ذہبی سے ثابت کر دو۔ اسی روایت پر امام ذہبی نے صحیح کا حکم لگایا، جو رجال کے کسوٹی کو پرکھنے کے رجال کے پہاڑ سمجھے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحیح کا حکم لگایا اور یہ روایت لے کر آئے، اور امام ذہبی نے اس کے اوپر اس کی شرح کرتے ہوئے صحیح کا حکم لگایا۔ امام شوکانی نے معاویہ کو ظالم قاتل کہا، اور امام شوکانی نے معاویہ بن سفیان کو باغی لکھا ہے۔ یہ ان کی اوقات ہے جن سے یزید کو برا کہلوانے کے لیے چیلنج کر رہے ہیں۔ انہوں نے یزید کے ابے کے اوپر حرام خور ہونے کے فتوے لگائے، حرام کاری میں ملوث، اہل بیت کے بغض میں ملوث۔ ہم سے بات کرو، معاویہ کو تو بچا کے دکھاؤ، یزید کے ابے کو بچا کے دکھا نہیں سکے، یزید کو بچانے چلے ہیں۔ یہ پدی اور پدی کا شور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی اس مناظرے کی آخری باری میں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ناسبی نے یہ جو سوالات اٹھائے تھے نا کہ یزید کو ثابت کرو جی محدثین کی نظر میں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ لفظوں کی ہیرا پھیری، اور ان کے اپنے مناظر نے ان کو قادیانیت سے، بدعت اور دیوبندیوں سے اور بدعتیوں سے نسبت دی، اور یہ یزید کو یہی کہتے رہے کہ یہ الفاظ دکھائیں، یہ الفاز دکھائیں۔ یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو معاویہ بن سفیان نے سارے غلط کام کیے، اور اس میں لوگ کہتے ہیں جی اس طرح کی یہ چیز اس طرح منہ سے کہتا ہو سنائیں۔ جس طرح حضرت ابن عباس نے حج کیا، حج کے دوران انہوں نے کہا میں تلبیحات کی آواز نہیں سنتا، تو لوگوں نے کہا کان خائف بن معاویہ، انہوں نے کہا معاویہ کے خوف سے اس نے تلبیحات نہیں پڑھنے دے رہا۔ انہوں باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ ترکھا سننا بھی بغض علی، یہ معاویہ سنتوں کا تارک ہو رہا ہے بغض علی میں۔ امام نسائی یہ حدیث لے کر آئے، 2 ترک لے کر آئے ہیں اس کے۔ تو اس میں جناب انہوں نے پھر لبائک کہنا شروع کری۔ یہ ناسبیوں کو سناتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس میں یہ کہا ہے کہ معاویہ نے یہ کہا تھا کہ تم نے تلبیحات نہیں پڑھنی، بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کے خوف سے نہیں پڑھ رہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سب لفظوں کی کھیل کھیلتے ہیں، اور یہ ناسبی دجالی مولوی، اور انہیں اس طرح جوتے مارے ہیں عمر صدیق نے اس موضوع کے اوپر، اور پھر یہ بھگوڑا بھاگ گیا۔ جس طرح مجھ سے مناظرے کے دوران کہتا تھا کہ جی میں بخاری مسلم پیش کر رہا ہوں، تو یہ ناسبی مجھے کہتا ہے جی تاریخ الخلفاء میں، تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے کہ مسفر بن مرحمہ حضرت معاویہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لو جی حجت ہو گئی، معاویہ حق پر ہے۔ اور غلیظ انسان کو میں نے اسی مناظرے میں کہا مسفر بن مرحمہ معاویہ کے لیے دعا کرتا ہے تو حجت بنتی ہے۔ مسفر بن مرحمہ سے کروڑوں درجے افضل سابقون الاولون صحابی رسول خلیفہ راشد، سب سے زیادہ حدیثیں فضیلت کی پانے والا علی بن ابی طالب معاویہ کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے تو حجت نہیں بنتی۔ یہ خود تاریخی حوالے لیتا رہا میرے سامنے بیٹھ کر، اور میں بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرتا رہا، قرآن کی آیات پیش کرتا رہا، اور یہ غلیظ لوگ معاویہ کو نہیں بچا سکتے، یزید کو بچانے چلے۔ دیکھیں ان کی اوقات دیکھیں، یعنی کہ جو بندہ معاویہ کا دفاع نہ کر سکا میرے ساتھ، اور گالی گلوچ کر کے تکفیر کر کے بھگوڑا بھاگ گیا اور مکر گیا، میں نے مناظرہ نہیں کیا، ہم نے ثبوت پیش کیے، 200 بندے اس گروہ میں موجود تھے، 15 دن ہمارے اس گروپ میں رہا، مناظرہ کیا، بعد میں بھگوڑا جب میں نے اس کو آن لائن مناظرے کو یوٹیوب پر ڈالا تو بھاگ گیا اور مکر گیا، میں نے کیا ہی نہیں۔ یہ ان کی اوقات ہے، ماموں معاویہ کو بچا نہیں سکے مجھ سے، اور یزید کو بچانے چلے، استغفر اللہ۔